یہاں پہ واو کو انہوں نے بھگا دیا، تو باقی کیا بچا؟ یہبو. تو اس طرح سے ہمارا جو مضارع ہے وہ یہبو بن گیا. آئیے اب مظاہرہ کرتے ہیں، میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. یہبو، یہبونا، یہبو، یہبونا. وہ سوری اوپر، یہبو، یہبونا. وہ عطا کرتا ہے، وہ سب عطا کرتے ہیں. بولے میرے ساتھ، یہبو، یہبونا. تہبو، اہبو. تہبو کا معنی آپ عطا کرتے ہیں، اہبو میں عطا کرتا ہوں. آئیے شروع سے، یہبو، یہبونا. تہبو، اہبو. تہبونا، نہبو. تہبونا آپ سب عطا کرتے ہیں، نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں. آئیے پورا ٹیبل کرتے ہیں. یہبو، یہبونا. تہبو، اہبو. تہبونا، نہبو. پھر سے، یہبو، یہبونا. تہبو، اہبو. تہبونا، نہبو. عربی بول چال میں، حل یہبو، کیا وہ عطا کرتا ہے؟ نعم یہبو. میں آپ سے کوشچن کروں گا، آپ بتائیے، جواب دیں. حل یہبو، نعم یہبو. حل یہبونا، نعم یہبونا. حل تہبو، تا کا جواب آ سے، نعم اہبو. حل تہبونا، کیا آپ سب عطا کرتے ہیں؟ نعم نہبو. آپ سے میں پوچھوں گا، آپ جواب دیجئے. حل یہبو، نعم یہبو. حل یہبونا، نعم یہبونا. حل تہبو، نعم اہبو. حل تہبونا، نعم نہبو. الحمدللہ. آئیے امر کیسے بنے گا؟ وہبا، یہبو، یہ فعل ماضی ہو گیا، یہ فعل مضارع. ہم شارٹ کٹ کے لیے تصور کریں گے کہ ہم فعل مضارع سے ہی امر بنا لیں. اگرچہ گرامر میں پراپر طریقہ تو یہ ہے کہ تہبو سے بنایا جائے، یعنی جو مخاطب ہے، لیکن آسانی کے لیے ہم یہی استعمال کریں گے. تو یہبو سے ہم کیا کریں گے کہ یا والے کو، یعنی پہلے لیٹر کو ہم ختم کر دیں گے، ڈراپ کر دیں گے، اور آخری کو کے اوپر ہم جزم لائے آئیں گے. اب کیا بنا، کیا بچا پیچھے؟ حب، یعنی عطا کر. اب آپ کو نا، وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً. وَحَبْ لَنَا، تو یہاں پر کیا تھا؟ اور عطا کر، یعنی یہ امر آیا ہے. جب ٹیبل ہم نے پڑھ لیں گے تو کلیریفیکیشن ہو جائے گی. تو حب، عطا کر، امر. تو آئیے، حب عطا کر. حبو، تم سب عطا کرو. لا تہب، مت عطا کر. لا تہبو، تم سب مت عطا کرو. پھر سے، حب عطا کر. حبو، تم سب عطا کرو. لا تہب، لا تہب مت عطا کر. لا تہبو، تم سب مت عطا کرو. ڈائلاگ فارم میں کیا ہوگا؟ اگر کہا جائے حب عطا کر، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اہبو، میں عطا کروں گا. اور حبو، عطا کرو تم سب، تو میں کہوں گا نہبو، ہم سب عطا کریں گے. اور اگر آپ کہیں کہ میں نہیں عطا کروں گا، تو آپ کہہ سکتے لا حبو، میں نہیں عطا کروں گا. تو عطا کر، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یو ڈو دس، تو آپ کہیں گے اوکے، نعم اہبو، یا صرف اہبو. اور اگر لا تہب کہا جائے، مت عطا کر، تو آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہو نہ عطا کرو تو لا اہبو. اور لا تہبو، تم سب مت عطا کرو، تو لا نہبو. تو میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں، آپ بتائیے. لا تہب، جواب میں آئے گا لا اہبو، یعنی مت عطا کر، نہیں عطا کروں گا. لا تہبو، تم سب مت عطا کرو. لا نہبو، ہم سب عطا نہیں کریں گے. ایکچوئل تو جواب میں آنا چاہیے 2 دفعہ لا. لا تہب، مت عطا کر. وہ کیا جائے، وہ کہے گا نہیں، میں نہیں عطا کروں گا. لیکن شارٹ فارم میں یہ ٹھیک ہے، لا اہبو. الحمدللہ. اب آج آخری 3، واہب، موہوب، وہبن. واہب، موہوب، وہبن. واہب، موہوب، وہبن. واہب عطا کرنے والا، موہوب
جس کو عطا کیا گیا، وہبن عطا کرنا. تو اس کو بھی ذرا ڈائلاگ میں دیکھیں تو کیسے کہیں گے؟ حل انت واہبن، حل انت واہبن، کیا تم عطا کرنے والے ہو؟ تو جواب میں کیا کہے گا؟ نعم انا واہبن، انا واہبن، میں عطا کرنے والا ہوں. یعنی واہب عطا کرنے والا. حل انت واہبن، نعم انا واہبن. حل انتم واہبون، نعم نحن واہبون. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حل انت واہب؟ نعم انا واہب. حل انتم واہبون؟ یاد ہے ہم نے اس کو ترجمہ بھی، واہب ایک اور واہبون تین. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے مسلمون کی جمع مسلمون، فاعلون کی جمع فاعلون، سو واہبون کی جمع واہبون. اب دو ہمارے رہ گئے تھے صیغے. ہوا وہبا، تو ہیا کیا ہوگا؟ وہبت. وہبا وہبت، وہبا وہبت. اور مضارع میں کیا تھا؟ ہوا یہبو ہیا تہبو، ہوا یہبو ہیا تہبو. تو دو ہم نے دیکھیں، مونس کے ہم سارے پڑھ رہے ہیں، مذکر کے سارے پڑھ رہے ہیں. مونس کے دو صیغے، ایک وہبت اور ایک تہبو. وہبت اور تہبو. اس طرح ہمارا ٹیبل کمپلیٹ ہوتا ہے. الحمدللہ. آئیے پورا ٹیبل دہراتے ہیں. وہبا وہبو، وہبت وہبت، وہبتم وہبنا، یہبو یہبون، تہبو اہبو، تہبون نہبو، حب حبو، لا تہب لا تہبو، واہب موہوب، وہبن. وہب وہبت، یہبو تہبو. یاد رکھیں انت بھی تہبو ہے اور ہیا بھی تہبو، جیسے انت تنصرو ہیا تنصرو تھا. یہ ہے ہمارے پاس شارٹ فارم کہ وہبا ہمارے پاس ٹیبل ہے پوری ماضی کے دان کا. اگر آپ کو وہبا بتایا جائے تو آپ کہیں گے وہبا وہبو وہبتا وہبتو وہبتم وہبنا. یہ تمام کے تمام ماضی کی چابی وہبا سے. اور یہبو سے جی کوشچن. یہ جو ماضی والا ٹیبل ہے، فعل ماضی کا ٹیبل، یہ ضربہ کے پیٹرن پہ ہے نا؟ ضربہ. آپ بتائیں کیسے ضربہ کا بنا؟ ہم نے تو فتح کا بنایا تھا. دیکھیں فتح میں تھا فتح یفتح، فتح ضربہ نہیں، یفتح. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہب اصل میں اس پیٹرن پہ بنتا تو یہ یو ہبو ہے نا، یو ہبو. تو ہم نے کہا یہ واو کو گرا دیا ہے، گر جاتا ہے، تو یہ ہبو رہ گیا، یہ ہبو. تو فتح کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے. اب یہبو اگر آپ کو بتایا جائے تو باقی آپ خود کر سکتی ہیں. یہبو یہبونا، تہبو اہبو تہبونا نہبو. حب تو ہبو، لا تہب لا تہبو. واحب، اب واحب کے ساتھ کیا ہے؟ واحبونا، واحبینا، واحبہ مؤنث بھی ہو سکتی ہے، رائٹ. اور موہوب جس کو عطا کیا. جی کوشچن. سر ہمیں یعنی یہ چیز بس یاد رکھنی پڑے گی کہ ہم نے اس کو کس پیٹرن پہ کرنا ہے. جیسے وہاں ہے، کیونکہ ہم دیکھنے میں تو فعالہ پہ بھی کر سکتے ہیں اگر ہمیں مطلب ہم سوچ لیں، کیونکہ وہاں مطلب یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ کس پیٹرن. اچھا وہ ایسے یاد رکھیں کہ ماضی اور مضارع دونوں آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اگر ماضی مضارع دونوں پتہ ہیں تو پھر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ یہ فتح سے ہے، نصرہ سے ہے، ضربہ سے ہے، یہ سمعہ. تو دونوں آپ کو چاہیے. وہابا یہبو ایک سے کریں گے تو پھنس جائیں گے. رائٹ، یو سی دیٹ. یہبو. تو ورک بک کے اندر ٹیبل وہابا دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں کوشچن آنسر ہیں. تو عربی بنائیے. تو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ ریوائز کر لیتا ہوں کیونکہ تھوڑے سارے یہ کنفیوزنگ ہوتے ہیں، تو آسانی ہو جائے گی ورک بک کرنے کے لیے. اچھا QC2 کی ورک بک بہت امپورٹنٹ ہے. کتنی امپورٹنٹ ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تھوڑی سی چیلنجنگ بھی ہے. تو ہم نے کانسیپٹس پڑھے ہوئے ہیں QC1 میں، لیکن ان کو ذرا ہم دوبارہ سے یہاں پڑھ لیتے ہیں. مثلا اللہ نے عطا کیا ہم سب کو. اس کو میں کرنے کے لیے QC1 میں جانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا اچھا اللہ نے عطا کیا، اگر میں نے کہوں اس نے عطا کیا تو کیسے کہوں گا؟ کون بتائے گا؟ وہبا. وہبا.
اس ایک شخص نے عطا کیا، ٹھیک ہے، وہبا. اگر میں کہوں کہ اس نے عطا کیا ہم سب کو، تو میں کیا یہاں ایڈ کروں گا اس کے ساتھ؟ نا. وہبا نا. یہ کیسے ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے؟ خلقہ، تو ہم نے کہا تھا خلقہ اس نے پیدا کیا. اس نے پیدا کیا ہمیں، تو ہم نے آگے ایڈ کر دیا نا اس نے پیدا کیا ہمیں. ہم نے کہا اس نے پیدا کیا اس کو، تو خلقہ ہو، یاد ہے؟ تو وہبا نا کا معنی ہوگا اس نے پیدا کیا ہمیں. یہاں تک سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہبا اس نے پیدا کیا ہم سب کو. جی اس نے عطا کیا، سوری میں پیدا کہہ رہا ہوں، وہبا اس نے عطا کیا ہم سب کو. تھینک یو فار کریکٹنگ می. خلقنا اس نے پیدا کیا ہم سب کو، وہبنا اس نے عطا کیا ہم سب کو. ایوری باڈی اگریز سو فار؟ ٹھیک ہے. اگر میں کہوں اللہ نے پیدا کیا ہم سب کو، تو خلقنا اللہ ایڈ ہو جائے گا. تو وہبنا اللہ نے عطا کیا ہم سب کو، تو اللہ ایڈ ہو جائے گا اس میں. تو اب کیا بنے گا؟ جس طرح خلقنا اللہ، اللہ نے پیدا کیا ہم سب کو، تو وہبنا اللہ، اللہ نے عطا کیا ہم سب کو. تھوڑا سا ٹرکی ہے نا؟ اور یہ اگر ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ وہبنا، ایکچولی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم شروع کر رہے ہیں کہ فعل سے شروع کریں. اسی طرح ہم نے بھی پڑھا ہے یہاں پہ، تو کر سکتے ہیں، ویسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ پہلے یہ پڑھ چکے ہیں QC1 میں اسی پیٹرن پر کروا رہا ہوں. آسان ہے، اوکے سر. دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اللہ نے پیدا کیا، خلقنا اللہ بھی ہوگا اس کو، خلقنا اللہ. خلقنا کا کیا معنی ہوگا؟ وہ تو ہوگا ہم نے پیدا کیا. دیکھیے آپ کو یاد ہے نا، خلقہ کا ٹیبل، خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتو، خلقنا ہم نے پیدا کیا. یہ کہہ رہا ہوں خلقنا اس نے پیدا کیا ہمیں. یہ ہم نے QC1 میں ڈسکس کی تھی بات، بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی پریکٹس کریں آپ. اگر میں کہوں جعلا، اس کا معنی ہے اس نے بنایا، ٹھیک ہے. اگر میں کہوں جعلنا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ ہم نے بنایا، جعلنا. لیکن اگر میں کہوں جعلنا، تو اب کیا مطلب ہوگا؟ ہم نے، اس نے بنایا ہم سب کو. زبر ڈفرنس کر رہا ہے، کیونکہ جعلا کا مطلب اس نے بنایا. جعلنا جو ہے یہ تو ایک ورڈ ہے، جس طرح جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، یہ اس ٹیبل میں سے آیا جعل، ہم نے. لیکن یہ ہے اس نے بنایا. جعلا کس کو بنایا؟ نا ہم سب کو. تو اس طرح کے سینٹنسز جو ہیں چیلنجنگ ہے، لیکن اب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں. لیکن چیلنجنگ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ چیلنج تو آنا چاہیے نا. اس کا ترجمہ بڑی آسانی سے کر لیں گے. حب لنا رحمتن، حب کا معنی عطا کر، لنا ہمارے لیے، ہم کو عطا کر. کیا عطا کر؟ رحمتن، رحمت عطا کر. ٹھیک ہے. تیسرا کوشچن دیکھیں، عربی میں ہاں میں جواب دیں. حل وہبتم خالدن، پہلے تو اس کا ٹرانسلیشن کریں. حل وہبتم، کیا وہبتم، کیا تم سب نے عطا کیا خالد کو. یاد رکھیں خالدن، خالد کو. اب تم سب کو کہا جائے تو جواب کیا دیں گے سارے؟ نعم، ہم سب نے عطا کیا. تو ہم سب نے. وہبنا خالدن، نعم وہبنا خالدن، ہم سب نے عطا کیا خالد کو. یہ دیکھنا خالدن، جب یہ اس کو مارا، یعنی کہ یہ خالدن، ہم یہ کانسیپٹ ہم نے QC1 میں تفصیل سے کیا تھا، مجھے یاد ہے، رائٹ. حل وہبتم خالدن. تو یہ ورک بک میں پریکٹس آپ کریں گے تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ. اور اس کے جی کوشچن. یہ ورک بک یہ پرانے والی ورک بک ہے، کیونکہ نئی ورک بک میں مجھے یہ سوال نہیں نظر آ رہا. تو آپ یو آر لکی، اگر سوال یہ والا نہیں ہے تو
آگے جا کر کسی اور لیسن میں آ جائے گا، کہیں نہ کہیں آئے گا ضرور، کسی اور لیسن میں آ جائے گا. لیکن میں نے چونکہ یہاں پہ دیکھا تو میں نے کہا میں یہ ایکسپلین کر دوں آپ کو. ابھی یہ اٹ از لٹل ایڈوانسڈ. جی جیسے مفہوم تو ہمارے پاس ایک ہی ہے میرے خیال میں، تو یہ ہے اس میں. شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں ہے پیج 24 پہ پیج 24. سر وہ پیج 24 دو حصے ہیں ایکچولی سر. ایک حصے میں پہلے سارے قرآن کے لیسنز ہیں اور دوسرے میں پھر گرامر کے لیسنز ہیں. تو وہ پہلے قرآن والے لیسن میں نظر نہیں آ رہا ہوگا، گرامر والے الگ سے شروع ہوتے ہیں 24 سے. تھینک یو شہزاد صاحب. وہ اصل میں الگ الگ ہے نا، پہلے سارے قرآن والے آ رہے ہیں پھر گرامر والے، تو یہ گرامر والوں میں ہے تو ادھر آپ کو مل جائے گا. لیکن دس از گڈ پریکٹس. اچھا جس طرح ہم نے وہابہ پڑھا اسی طرح وعدہ ہے. وعدہ ہے اس نے رکھا، تو بالکل وہابہ کی طرح آپ نے وعدہ کا ٹیبل بنانا ہے تو آپ بنا لیں گے. کوشش کر سکتے ہیں ابھی. وعدہ ودعو ودعتا ودعتو ودعتم ودعنا، یدعو یدعون تدعو ادعو تدعون ندعو، دع دعو لا تدع لا تدعو. اور وہاں پر کیا تھا حب، تو یہاں پہ دع دعو، لا تدع لا تدعو، وعدع موضوع ودع. آپ نے کیا کرنا ہے صرف اس ٹیبل کو جب کا مطلب کیا ہوگا پلیز ہاں ایکسپلین کر دیجیے. وعدہ سے ہے کچھ ہے. ہاں وعدہ کا مطلب بہت سارے، مطلب وعدہ بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے عربی میں. جس طرح جعلہ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، وعدہ کے بہت سے ڈفرینٹ معنی ہیں. سب سے آسان معنی ہے اس نے رکھا، ہی پٹ. لیکن کوئی بھی چیز سامنے رکھی، کوئی دلیل رکھی، کوئی بات رکھی، کوئی جھوٹ رکھا، وہ بھی وعدہ ہے، کیونکہ اس سے موضوع بنتا ہے. موضوع کہتے ہیں کسی، اس میں وداتو اس نے جنا بھی ہو سکتا ہے. یعنی دس از مینی میننگس، لیکن سب سے آسان میننگ اس نے رکھا. وداتو الکتاب میں نے رکھی کتاب، التاویلا ٹیبل کے اوپر. تو آپ ایک میننگ یاد رکھ لیں، اس نے رکھا. ودا اس نے رکھا. وضع قطع بھی اسی میں سے ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں مختلف معنوں میں. عربی کی کئی دفعہ ایک مصدر کیا ہوگا اس کا ودا کا؟ ودعن، جس طرح وہبن تھا، وہبن وہبن ودعن. تو یہ ایک ایکسٹرا فتح کی طرح، جی فتح کی طرح. ہاں، سر جس طرح فتح میں فتح وہاں سے تو فتح. وہب تھا. اچھا وہاں سے اس سے کیا تھا، وہابہ سے وہبہ کا مصدر وہب تھا. وہب وہب تھا، ہاں وہب، سوری وہب تھا، وہبن تھا، رائٹ. وضع کا اور وضع ہے. تو اس کا مطلب یہ مصدر چینج ہوتے رہتے ہیں، مصدر ضروری نہیں ہوتے سیم پیٹرن پر ہو. اس لیے آپ کو مصدر یہاں پہ دیے دیکھیں، یہ وہبن ہے، وہبہ کا مصدر وہبن اور ودا کا مصدر ودعن. تو مصدر جو ہے نا وہ چینج، اور مصدر ایک سے ان کا مطلب ہوگا رکھا یا رکھنا، کسی چیز کو رکھنا. اب کوئی چیز سامنے رکھنا، بیان کرنا. ودعن بہت سے ڈفرینٹ معنی میں آتا ہے یہ لفظ. اس کے ساتھ ہی ہمارا الحمدللہ ہمارے لیسن کمپلیٹ ہو گئے. اور مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک دیں، QC1 سے آسان ہے نا QC2؟ جی سر. سر ابھی تک تو نہیں لگ رہا، تھوڑی دیر بعد لگے گا شاید. مشکل لگ رہا ہے. دیکھیں مشکل لگ رہا ہے. نہیں سر، دیکھیں اعوذ باللہ سے شروع کریں. یہ وسوسے ہیں، یہ سارے وسوسے ہیں. دیکھیں آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ کو، دیکھیں سیگے ذرا نئے ہیں، الفاظ نئے، نئی لینگویج ہے، لیکن آپ نے اس کا 50% بھی آپ کو اگر سمجھ میں آ گیا تو باقی ساری باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیرہ. 50% سے زیادہ سمجھ میں آیا ہے. انشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ ہو جائے گا. میں آئی گارنٹی یو کہ یہ اس انداز میں کورس ڈیولپ کیا گیا کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ سنک ان ہونا شروع ہو جائے گا. اور کچھ ہی عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ یو ول فیل کہ قرآن کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو الفاظ خود بخود بغیر کسی ترجمے کی محنت سے سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ.
تو تھینک یو سبحانک اللہ. سوری کوسچن تھا, سوری بس ایک کوئک کوسچن, جی جی مے بی a silly question, but جو آپ نے کہا تھا دعا اینڈ دعا, جیسے دعا کرنا, تو it means the same thing, obviously it means the same thing, حالانکہ پیش ہے اور پھر زبر کا فرق ہے, کہاں یہ معنی میں فرق نہیں ہے. دیکھیں ایکچولی اب ہمیں وہ والا ٹیبل پڑھنا ہے. دعا کا مطلب ہے اس نے پکارا, یہ ماضی ہے, اس نے پکارا. اور دعا جو ہے یہ مصدر ہے, پکارنا. جس طرح وہبہ جو ہے یہ مصدر ہے, عطا کرنا, اور وہبہ کا معنی ہے اس نے عطا کیا. تو دعا کا مطلب ہے اس نے پکارا, رائٹ. Okay, ٹھیک ہے. اور دعا جو ہے اس کا مصدر ہے, یعنی دعا کرنا. تو مصدر جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, یعنی سو دعا کا مطلب دعا کرنا نہیں ہے, بلکہ دعا کا مطلب اس نے دعا کی, اس نے پکارا یا دعا کی. اور اسی ٹور کی ورک بک کی سبمیشن کی بھی کوئی ٹائم لائنز ہیں لاسٹ کو اسی طرح ہیں یا نہیں ہے کوئی, تو وہ بھی بتا دیں. اچھا, وہ آپ کے شیئر کر لیں گے آپ کے اس گروپ کے اوپر. میری ریکویسٹ ہے کہ اسی ہفتے میں ورک بک کر چھوڑیں جس ہفتے میں اس کا لیسن دیا جائے, تو سبمٹ کرنا پھر بعد میں آسان ہو جائے گا. تو شہزاد صاحب شیئر کر لیں کہ ورک بک کب دینی ہے, کیونکہ ورک بک بہت امپورٹنٹ ہے. لیسن یہ بھی کہ یہ کر لیں گے. نہیں, لیسن پلان واٹس ایپ پہ شیئر کر لیں گے. اچھا, انشاءاللہ اس میں ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. لیسن پلان آپ کو شیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو سر کائنڈلی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو بھی تھوڑا جلدی اپلوڈ کر دیا کریں تاکہ ہمیں جو ہے نا ریویژن میں آسانی ہو جائے سیکنڈ کلاس سے پہلے. اوکے, نارملی کافی لیٹ آتی ہے. چلے اس بار جلدی آ جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا میری طرف سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ آن لائن سارے ہی الحمدللہ اٹینڈ کر رہے ہیں, تو اپنا جو پارٹیسپیشن نیم ہے وہ کائنڈلی صحیح وہ نام دیا کریں جس نام سے آپ نے رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے, تاکہ ہم اٹینڈ